گزار ہوں. ہمارے اسپانسر ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ. پاکستان رقم بھیجنے کا بہترین، مؤثر اور تیز ترین ذریعہ اور محفوظ ترین. محفوظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں کیش لینے کی، کسی دکان پہ جانے کی، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آسان اس لیے کہ آپ کو کسی اسٹور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پارکنگ تلاش نہیں کرنی. آپ اپنے گھر کے آرام میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے ذریعے رقم بھیج سکتے ہیں، جو کہ چند سیکنڈز میں پاکستان پہنچ جائے گی. تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. جیسا کہ ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے حلال اور حرام کے بارے میں، تو حضرت ایک دوسرا بڑا مسئلہ اس سلسلے کا یہ ہے، وہ ہے گوشت. اب بہت سارے لوگ اس سلسلے میں پریشان بھی ہیں اور کنسرنڈ بھی ہیں. ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، اور دوسرا طبقہ اس سلسلے میں ذرا سخت ہے کہ جب تک ہاتھ سے ذبح یا بالکل اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا ہو وہ ذبیحہ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ کسی دعوت میں آپ ہوں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، تو وہیں وہ سالن گوشت کو دیکھ کے اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ گوشت کہاں سے آیا، کس طرح آیا. اور اکثر دکاندار بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا گوشت ذبیحہ ہے، اور چاہے وہ نیوزی لینڈ سے آیا ہو، آسٹریلیا سے آیا ہو، چاہے امپورٹڈ ہو. تو یہ ایک بہت کامن مسئلہ ہے. اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے کہ کون سا گوشت حلال ہے، یا وہ ذبیحہ ہونا ضروری ہے، یا بغیر ذبیحہ کے بھی حلال ہو سکتا ہے، یا ہر غیر ذبیحہ حرام ہے. صحیح، یہ اچھا نقطہ اٹھایا کیونکہ کافی لوگوں میں انتشار رہتا ہے اس حوالے سے. تو جیسے کہ میں نے پہلے مسئلے میں ایک اصول بیان کیا، اور مفتی نظام الدین اعظمی دامت برکاتہ العالیہ نے نظام الفتاویٰ میں گوشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں بھی اس پر گفتگو کی. تو اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گوشت حلال ذبیحہ ہے، اور اس کے خلاف پر آپ کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، تو آپ اس گوشت کو حلال کنسیڈر کریں گے. یعنی اگر میزبان کہہ رہا ہے، ہاں، جس میزبان کے گھر آپ گئے ہوئے ہیں کہ جی حلال ہے، جی میزبان کہہ رہا ہے، یا دکاندار ہے مسلمان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گوشت حلال ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ حلال ذبیحہ ہے، اور آپ کے پاس اس کے خلاف پر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. کیونکہ حضرت دعوت میں کسی کے گھر گئے وہاں تو آپ کوئی اس تحقیق نہیں کر دعوت کی بات میں کرتا ہوں. تو پہلے مطلقاً گوشت جو مارکیٹوں میں مل رہا ہے، جی اس کے لیے اصول یہ ہے. تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ حلال ذبیحہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے اس کے خلاف پر آپ کو کوئی ثبوت نہیں ہے، یا تو آپ کو ثبوت فراہم کریں کہ یہ جس سلاٹر ہاؤس سے لایا ہے وہاں اسلامی ذبیحہ نہیں ہوتا، یا فلاں جگہ سے لایا وہ اسلامی ذبیحہ نہیں. تو یا تو آپ کے پاس پروف ہو. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور وہ مسلمان ذمہ داری سے کہتا ہے کہ یہ حلال ذبیحہ ہے میں جہاں سے لایا ہوں، تو اب آپ کو اس کی بات کو ڈینائی کرنے کا حق نہیں ہے. اس مسلمان کی بات پر آپ کو اعتماد کرنا ہے، اور آپ وہ گوشت شریعت کے فتوے کی روح سے حلال ہے. اچھا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، آپ نہیں لینا چاہتے، تو وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ گوشت حلال قرار دیا جائے گا. باقی رات دعوت کھاتے ہوئے سامنے کھانا آ گیا، اس وقت میں تجسس اور تحقیق و تفتیش کرنا یہ خلاف شریعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کھائیں، لیکن میزبان کو امبیرس کرنا اور تجسس کرنا، ولا تجسس قرآن نے کہا ہے، تو وہ تجسس آپ دوسرے وقت میں کریں. عین اس وقت میں جب آپ اس بحث کو چھیڑیں گے، ہو سکتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ سارے اس بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے. تو آپ اس وقت آپ کو حق نہیں. آپ پہلے سے اگر آپ کو علم ہے کہ فلاں جگہ سے لایا اور فلاں جگہ ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، تو آپ اس کو ایک اچھے عنوان سے اس کو سمجھا سکتے ہیں ایک سائیڈ میں کر کے، لیکن اس وقت آپ یہ بحث چھیڑ کے ماحول کو خراب کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس کی اجازت نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے شک و شبہ کی ممانعت فرمائی. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے عیسائی، وہ گوشت ذبح کر کے لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو انہوں نے لا کے ہدیہ دیا. تو صحابہ نے جب وہ لے لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پتہ نہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر کے لائیں کہ نہیں، ہم کیا کریں، اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوگا،
बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। देखो नबी पाक ने शक व शुबा की नफ़ी कर दी, शक व शुबा पैदा नहीं होने दिया। क्यों? इसलिए कि ये बात याद रखें और कि ज़बिये का जो मामला है ये सिवाय एतमाद की इसकी कोई शक्ल नहीं है। अब अपने मुसलमान मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्कों में हमने कभी इस बात की तहकीक नहीं की इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुसलमान मुल्क है, मुसलमान कसाई है, इस्लामी इन्वायरमेंट है, ये हलाल ही होगा, जाती ऑर्डर कर देते इतना गोश्त दे दें, कोई तहकीक नहीं करता बिस्मिल्लाह पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो ये खाली एतमाद पर मबनी है, लिहाजा आपको मुसलमान पर एतमाद करना होगा उस एतमाद की बुनियाद पर। और नबी पाक ने बुखारी शरीफ में इसी हकीकत को वाज़ेह किया कि एतमाद की बुनियाद पर ये फ़ैसला करें। बाकी खुदा न खास्ता अगर दुकानदार ने गलत बयानी की और उससे धोखाधड़ी की, वो अपना अंजाम को पहुँचेगा उसका। अच्छा हज़रत, ये तो हो गया मुसलमान दुकानदार या हमारे जो मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो अभी बात रह गई कि जो अहले किताब का गोश्त है, हाँ, क्योंकि उसमें लोग ये कहते हैं कि अगर कि कुरान में उस गोश्त को मना फरमाया गया है जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो या वो मुर्दार हो, तो उस बारे में ज़रा फरमाइए। असल में अहले किताब के हवाले से ये बात याद रखें कि अहले किताब का ज़बिया जो हलाल करार दिया गया है वो इस बुनियाद पे कि अहले किताब अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें तो वो ज़बिया हलाल है। अगर गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करेंगे, मतलब जीसस का नाम लेंगे ईसाई, ठीक है ना, सन ऑफ गॉड का नाम लेकर ज़िबा करेंगे तो वो मुर्दार है, वो हलाल नहीं है। और ये मज़े की बात ये कि सिर्फ़ अहले किताब को अल्लाह ताला ने ये शरफ़ दिया है कि ये अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें तो इनका ज़बिया मुसलमानों के लिए हलाल हो जाता है। चुनांचे कि और मज़हब वाला अल्लाह का नाम लेकर भी ज़िबा करे तो उसका ज़बिया हलाल नहीं होगा। चाहे हिंदू अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करे तो उसका ज़बिया हलाल नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मजूसी करे। ये अहले किताब को सिर्फ़ इसलिए कि ये आसमानी जो है वो मज़ाहिब को मानते हैं, उनको अल्लाह ने ये शर्फ़ दिया है। तो लिहाजा अहले किताब के लिए शर्त ज़रूरी है कि वो अल्लाह का नाम लें। अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया और गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया तो उनका ज़बिया भी हराम होगा, मुर्दार होगा। चुनांचे आज आम को मार्केट के अंदर जो अहले किताब के ज़बिये पड़े होते हैं उसमें एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि वो लोग जीसस का नाम लेते हैं जिसकी वजह से वो मुर्दार हो जाता है। लेकिन हज़रत वो तो नहीं, वो तो किसी का नाम भी नहीं लेते। ना भी लें तो भी हराम है, क्योंकि अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह का नाम लेना अच्छा, ज़रूरी ये शर्त है। ये शर्त है, इस वजह से वो फिर जायज़ नहीं होगा। हज़रत एक कॉल है, अहमद मलिक साहब हैं न्यूयॉर्क से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। माशा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी जी। कि हमारे पाकिस्तान में जानने वाले एक मोहतरम है, उनके ऊपर एक सैयद साहब का एक महीने में या हफ्ते में एक बार एक ना कोई वो आते हैं, तो उनका हाजिर होते हैं, तो फिर वो मुख्तलिफ तरीके बताते हैं कि आपकी मुश्किलात कैसे है, इस मुश्किलात का ये हल है, इस मुश्किलात का ये हल है। जी जी। तो एक तो ये बताइएगा इसमें कितनी हकीकत है, ये ऐसा होता है इस्लाम में कि कोई मोकल या कोई सैयद साहब आते हैं। तो दूसरा, मेरी वाइफ है, उसके वाले साहब उससे बहुत नाराज़ है, उसके लिए प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा हज़रत, इन्होंने पूछा है मतलब मोक्कल और सैयद साहब में तो फ़र्क है, जी जी क्योंकि सैयद साहब तो मोक्कल नहीं जी है, जी जी। तो फरमाइए। हाँ, तो उसमें यह है कि वो अगर कोई सैयद साहब ये क्लेम करते हैं कि वो आते हैं और वो रहनुमाई करते हैं, तो बज़रिया ख्वाब के अगर कोई अल्लाह वाला आ जाए और वो किसी किस्म की रहनुमाई करे तो उसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन ये तसव्वुर रखना कि सैयद साहब की रूह आ जाती है और वो रूह आके जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की रहनुमाई करती है, तो रूहों को आने का तसव्वुर जो है वो सही नहीं है। इसलिए कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि रूह जो होती है, मोमिन की रूह आला इल्लीयीन में चली जाती है और फुसाक फुजार की रूह सिज्जीन में चली जाती है। सातों ज़मीन के नीचे एक जेल खाना है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से शिरादुन गिलाजुन जो फरिश्ते हैं वो उस जेल खाने से उन रूहों को आने नहीं देते। हाँ, रूह का कनेक्शन यहाँ बॉडी के साथ रहता है, जिससे वो बॉडी जो एक्टिवेट रहती है। जैसे सेटेलाइट का कनेक्शन सेल फ़ोन से रहता है, सेल फ़ोन एक्टिवेट रहता है, तो लेकिन रूह अपने मकाम पर है। इसी तरह आला इल्लीयीन में मोमिन की रूह है तो वो वहीं पे मज़े उड़ाती है, वहीं अल्लाह की नेमतों में मस्त है, वो दुनिया के अंदर नहीं वापस आती। तो ये रूहों के आने का तसव्वुर के सैयद साहब की रूह आ गई और भी ऐसा ऐसा कहते हैं, तो ऐसा इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। बाकी अल्लाह ताला किसी अपने हाथवे गैबी के ज़रिए से और किसी फ़रिश्ते या किसी जो है वो दूसरी जाज गैब के ज़रिए से कोई रहनुमाई कर दें तो अल्लाह ताला की कुदरत में है, लेकिन किसी शख्स की रूह नहीं आती। अच्छा हज़रत, कुछ ईमेल्स लेते हैं। बहुत नाजरीन की ईमेल्स आई हैं जिन्होंने प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं और बहुत दुआएं दी हैं, उसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत, पहली ईमेल बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने लिखा है कि लोग तबलीगी जमात वालों को अपनी बेटियां क्यों देते हैं,
ان کے ساتھ رشتے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تبلیغ پہ ہی رہتے ہیں، کبھی 4 مہینے کے لیے چلے گئے، کبھی 40 دن کے لیے چلے گئے، تو وہ وقت نہیں دیتے، تو لوگ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے. اچھا، ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ اس سوال پہ مجھے ایک اپنا ایک قصہ یاد آیا. تو ایک صاحب کی کچھ شکایات مجھے ان کی بیوی کے حوالے سے پہنچیں، تو میں نے ان صاحب کو اپنے دارالفتہ میں بلایا. تو ان کے ساتھ محلے کے ایک معزز جو صاحب تھے وہ بھی آ گئے. تو ملاقات ہوئی. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور دین میں بہت لگے ہوئے ہیں. اب مجھے تو چونکہ ان کی شکایات پہنچی تھیں تو کہا کہ یہ دین میں بہت لگے ہوئے ہیں. تو میں نے برجستہ کہا کہ یہ تو دین میں لگے ہوئے ہیں، دین ان کو نہیں لگا. اگر دین ان کو لگا ہوتا تو یہ بیوی کے حق تلفیاں نہ کرتے اور بیوی کو جو ہے پریشان نہ کرتے. تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ بیویوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ ان کو نہیں لگی. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ کے لیے جتنی یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، دوسری جماعت اسلامی ہے، غرباء اہل حدیث ہے، یہ تمام جماعتوں کا منشور کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاح معاشرہ ہوتا ہے. لوگوں کو نفع پہنچانا، معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے. تو تبلیغی جماعت کا بھی مقصد یہی ہے. اگر کوئی شخص وہاں اس تبلیغ کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے کے نتیجے میں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا کسی دوسرے کو پریشان کرتا ہے تو اس کا انفرادی فعل ہے. تبلیغی جماعت کا ایسا کوئی اصول نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا منشور اتباع سنت پر ہے، اور اتباع سنت پر جس کا منشور ہو وہ بیویوں کی حق تلفی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اس کا ذاتی فعل ہے. اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ تبلیغیوں کو بھی جس تبلیغی نے ایسی حرکت کی ہے تو وہ اس کی یہی سمجھیں کہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تبلیغ اس کو نہیں لگی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے آپ جو ہے ڈفرینشیٹ کریں صحیح تبلیغی اور ایسے بناوٹی تبلیغی میں. اچھا حضرت، ایک اور ہے ای میل جو آپ کے بارے میں بھی ہے تھوڑی سی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اسلام میں تصویریں حرام ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کی اپنی، جی اس میں آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور ابھی آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ کی تصویر آ رہی ہے. جی تو یہ تصویریں حرام کیسے ہو گئیں پھر؟ اصل میں یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اچھا نقطہ اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بلا شبہ حرام ہے، اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حلت کی کوئی شکل نہیں ہے. باقی اگر میری ویب سائٹ پہ تصویریں ہیں تو وہاں بھی حرام ہیں. میری ویب سائٹ پہ تصویریں ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگر وکیل جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قانون بدل گیا ہے، یہ کہا جائے گا کہ وکیل نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی عالم دین کی تصاویر ان کی ویب سائٹ پر ہوں تو اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ شریعت بدل گئی ہے. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس عالم کا فعل شریعت کے خلاف ہے. تو پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں. اب رہا یہ سوال کہ میری ویب سائٹ پہ جو امیجز ہیں وہ شرعاً تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ وہ ڈیجیٹل تصویریں ہیں. اور ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کے 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹل جو تصویریں ہیں وہ بھی حرام ہیں، لہذا ان کے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں جو تصویروں کی ہوتی ہیں. دوسرا طبقہ ان محقق علماء کا ہے کہ جنہوں نے ان ڈیجیٹل تصویروں پر پوری ریسرچ اور تحقیق کی ہے، جس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکات ملالیہ، اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بہت بڑی کثیر تعداد علماء عرب کی ہے. انہوں نے اسی ڈیجیٹل تصویر پر تحقیق و تفتیش کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے یہ اصل میں برقی ذرات کا ایک مجموعہ ہے. یہ بجلی کے جو ذرات ہیں یہ دوڑتے نظر آتے ہیں، ان میں حقیقت تصویر کوئی نہیں ہے. لہٰذا نہ تصویر کسی جگہ ریل میں موجود ہے نہ فلم میں موجود ہے، لہٰذا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. لہٰذا یہ تصویریں کسی بھی مفید دینی اور اصلاحی مقصد کے لیے استعمال کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں. اور مولانا تقی عثمانی میرے استاد ہیں، لہٰذا اس دور میں ان کی تحقیق کو حق سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس پر عمل کرتا ہوں. جس کو جس عالم پر اعتماد ہو اس عالم کی تحقیق پہ عمل کر سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح آپ نے یہ واضح کر باقی دیا. رہا ٹی وی کا معاملہ، تو ٹی وی کے معاملے میں جو ہے علماء عصر کے 3 طبقے سامنے آئے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی جو ہے مطلقاً جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ معصیت ہے، اعلیٰ لہو و لعب ہے. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی مطلقاً جائز ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ جو ہے ذریعہ جو ہے وہ ابلاغ و معلومات کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ جائز.
اور تیسرا طبقہ ان محقق علماء کا ہے کہ جنہوں نے اس پر جو ہے تحقیق کی اور دونوں قولوں